ایک نبی ایسے ہیں جن کی بارگاہ میں سب سے زیادہ چکر لگے 23. اے امام سیوطی بتائیے میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل کب کب کیوں کتنی دفعہ آئے؟ جناب امام سیوطی لکھتے ہیں لوگوں جبریل اگر میں لکھنا چاہوں تو میں یوں لکھ ڈالوں، اور جب تک میرے مصطفیٰ مکہ میں تھے جبریل بھی مجھے مکہ میں نظر آیا، جب مدینے میں تھے جبریل بھی مدینے نظر آیا ہے. نہ 1 نہ 2 نہ 3 نہ 5 نہ 10 نہ 20 نہ 100 200 300 400 5000 2000 3 4 5 10,000 نہ 11,000 نہ 12,000 نہ 13 14 15 16. قرآن دی آیتاں کتنی ہیں؟ 6,666. حافظ دے بولو 6,666. یہ رٹنیاں بھی ہیں 6,666. اگر ایک آیت بھی لے کے جبریل آتا تو چکر کتنے بنتے؟ 6,666. لیکن امام سیوطی لکھتے ہیں نہ 10,000 نہ 11 نہ 12 نہ 14 نہ 15 16 17 18 19 20 21 نہ. اے جبریل بتائیے آپ کب کیوں کتنی دفعہ آئے؟ امام سیوطی لکھتے ہیں لوگوں جبریل میرے آقا کے قدموں میں 23,000 مرتبہ صبح و شام آیا ہے. حضرت جبریل کا یوں چکر کیوں کاٹتے رہے؟ تم مدینے میں کیوں آتے رہے؟ بار بار تیرے زہرا پہ کیوں حاضری دیتے رہے؟ بار بار مکہ کے اس مکی کے پاس کیوں آتے رہے؟ کیا تمہیں کعبے کی گلیوں سے پیار تھا؟ جلدی میں ایک گفتگو ہے مزے کی ایک اور بات کرنی ہے پھر اجازت، لیکن محبت سے کہیے سبحان اللہ. کیا تمہیں مکہ کی گلیوں سے پیار ہے؟ کیا صفا و مروہ کے چکر پسند ہے؟ کیا طواف کعبہ اچھا لگتا ہے؟ کیا کعبے کے در و دیوار اچھے لگتے ہیں؟ کیا تمہیں جبل ابی قبیس سے پیار ہے؟ کیا تمہیں مکہ کی دھرتی سے پیار ہے یا مدینے کی کھجوروں سے پیار ہے؟ کیا مدینے کے سبز باغات اچھے لگتے ہیں؟ کیا تجھے مدینے میں آنا جانا اچھا لگتا ہے؟ اے جبریل یہ بتاؤ کیوں اتنے چکر لگاتے رہے کاٹتے رہے؟ گویا جبریل شاعر کی زبان میں یوں جواب دے رہا ہے اے عقل کے اندر اور مجھے پوچھنے والوں کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا خود مدینے میں جا کر تو دیکھو. آنکھوں نہ سبحان اللہ. اچھا اسی رات ایک اور کمال ہوا، ادھر بھی جبریل ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک دن جبریل آیا آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہاں تسی بہت سونے، میں بڑے بڑے سونے تکے پر تواڈے جے آ. اور اس بات کو تو صرف جبریل نے نہیں کہا، یہ تو نبیوں کا عقیدہ ہے. معراج کی رات میرے مصطفیٰ جب مسجد اقصیٰ پہنچے نا، سارے جلیل القدر انبیاء صف بصف کھڑے ہیں. یار جناب آدم، جناب موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، وہ بڑے بڑے کھڑے ہیں.
پتہ کیا ہوا؟ اتنے میں میرے آقا کی انٹری ہوئی. حضور تشریف لائے نا مسجد اقصی میں، جو ہی داخل ہوئے انبیاء کھڑے ہو گئے. آنکھوں نا سبحان اللہ ہے. میں تو کہتا ہوں صرف ان کا کھڑا ہونا ہی اس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے کہ سب سے اچھا بات پھر آگے نکل جائے گی. کھڑے ہو گئے سارے. پھر پتہ کیا ہوا؟ حضور صدارت والی جگہ آگے بیٹھے. آج یہ وہ محفل ہے کہ اس محفل جیسی کائنات میں کوئی محفل سجی نہیں ہے جس میں زیب مسند صدارت آمنہ کا لال بیٹھا ہے اور آگے سامعین کی جگہ کون ہے؟ خلیل اللہ، کلیم اللہ، ذبی اللہ، روح اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ. بڑے بڑے نبی کھڑے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم، انبیاء، مرسلین جمع ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صدارت والی کرسی پہ بیٹھے ہیں. حضور زیب مسند صدارت ہیں. کیا ہی مزہ ہو ہماری اس محفل میں اگر اس کرسی پہ پیر مہر علی شاہ صاحب آ جائیں اور جنہ دے اندر کرانٹے بولو نا سبحان اللہ. کون سا کرانٹ جو مدینے سے آ رہا ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب آ جائیں تو ہم کہتے ہیں وہ محفل عرفہ ہو اور جس محفل میں خود سرکار مدینہ جلوہ گر ہو. سوچو انبیاء کی نگاہوں کا، ان کی آنکھوں کی چمک کا انداز اور عالم کیا ہوگا. سرکار آئے نا، اب کیا ہوا؟ محفل شروع ہوئی. جیسے ہم آتے ہیں محفل شروع ہوتی ہے، ایک ایک نبی آتا آ کے اپنی تقریر پیش کرتا ہے. جب باری آئی نا ابراہیم خلیل اللہ کی، یہ امام ابن جوزی نے لکھا ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، کھڑے ہوئے آ کے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اللہ دی حمد و ثنا تو بعد پہلی گل پتہ ہے کیا کی ہے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ہوئے انبیاء و مرسلین، آج ہمارا مجمع اس چیز کا گواہ ہے کہ آمنہ کے لال جیسا ہم میں کوئی بھی نہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے. یہ عقیدہ میرا تیرا نہیں ہے، صرف سنی دیوبندی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے بنانے والے رب کا بھی عقیدہ ہے اور اس کے سارے نبیوں رسولوں کا بھی یہ عقیدہ ہے. یا مصطفیٰ خیر الورا کوئی نہیں. حضور تاڑے جیا جبریل امی آئے نا، سرکار نے فرمایا جبریل تو بڑا با کمال ہے. جی حضور اللہ کے فضل سے بڑا با صلاحیت ہے. میں نے سنا ہے کہ تو نے جناب ابراہیم کو آگ میں سے بچا لیا تھا، تو پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ آیا تھا. جی حضور اللہ کے حکم سے. جبریل ذرا آج اپنا اصلی روپ تو دکھا دینا، تیرے کتنے پر ہیں، تیری اصلی حقیقت، تیری شکل و صورت کیسی ہے، کمال کیا ہے، ذرا دکھا تو دے. حضور سونیا میں اگر ادھر اپنی حقیقت کھولوں گا، پر کھولوں گا تو یہ کائنات ڈب جائے گی. حضور جے میری حقیقت تکڑی ہوئی تے ذرا صدرہ تے آ جائے ہو. آخری بات اسی پہ اختتام ہے، کہہ دیں سبحان اللہ. حضور ذرا صدرہ پہ آ جانا نا، پھر جبریل کی حقیقت دیکھ لینا. میرے مصطفیٰ جب معراج کی رات صدرہ پہ پہنچے، صدرہ پہ پہنچے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور لوگوں پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا ہے، علماء لکھتے ہیں، کتب بھری پڑھی ہے، جتنا پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا ہی ہر آسمان
فاصلہ ہے. ان میں سے کوئی آسمان لوہے کا, کوئی تانبے کا, کوئی پیتل کا, کوئی چاندی کا, کوئی سونے کا. اور میں قربان اس نبی آخر الزمان پر, اور میں اور آپ اگر پوری رات چلتے رہیں, بلکہ چھوڑو اڑتے رہیں, چاند تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن آج میرے مصطفیٰ کا سفر ہے, آج میرے مصطفیٰ کی سیر ہے, سیر ہے. او مولوی جی یہ سیر کیا مطلب؟ سیر تو دن کے اجالے میں ہوتی ہے, روشنی درکار ہونی چاہیے, خوبصورت نظارے تاکہ دماغ و دل و دھیان میں رچ بس جائیں, روشنی والی جگہ ہو. سیر تو دل کو کی جاتی ہے. میں نے کہا نا 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 رک جاؤ, میرا رب جو کہہ رہا ہے اسرا. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی؟ میں کہتے مولوی صاحب پہلا لفظ بھی تے آیت تا پڑھو نا جی. کیا جی؟ میں نے کہا سبحان الذی. سارے تالے, سارے سوال, ساری دلیلیں بند, کیونکہ میرا رب پہلے ہی کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات, وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کروائی. کیا کیا؟ کیا کیا؟ اچھا جی سیر, حضور سیر دیہڑی ہونی چاہیے سی, لوئی وچ کوئی نظر بھی آوے آ, اور 27 رجب نہرا ہی نہرا چاند بھی نہیں. جو لو آج بھی باہر تک کو 27 رجب چاند نہیں. میں تے تسی سیر کرن دیہڑی وچ اجالے وچ لوئی وچ 5-7 20 بندیاں دے پروٹوکول وچ 2-4 گڈیاں وچ سنگیاں یاراں وچ بھراواں وچ بیلیاں سنگیاں وچ. میں کہ میرے مصطفیٰ کی سیر رات کو اندھیرے میں, یہ معاملہ کیا ہے؟ گویا میرا ربی صبح قیامت تک آنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے, اے لوگوں تمہیں اگر سیر کرنی ہو, روشنیوں کی, اجالوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن میرا آمنہ کا لال وہ پاکمال ہے, اسے روشنیوں کی نہیں بلکہ روشنیوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. یا مصطفیٰ